الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وأعوننا ومعيننا وعيننا وإعاننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قبورنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست ادب و احترام عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں نہایت محبت اور ادب کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی میں غوث اعظم، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے ناطے سے، اس کو ہم بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، مہینے کے ان جمعات میں انہی کا ذکر پاک اور ذکر خیر ہوتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے اس برگزیدہ، محبوب اور مقرب ترین بندے کو اتنی شانیں دیں اور اتنی کرامات سے نوازا کہ اگر ہم پورا سال بھی بیان کرتے رہیں تو ان کے فضائل اور مناقب، کرامات ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ان میں سے کچھ جیسے آٹے سے نمک ہوتا ہے، مہینے کے ان جمعات میں انہی کا ذکر پاک اور ذکر خیر ہوتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے اس برگزیدہ، محبوب اور مقرب ترین بندے کو اتنی شانیں دیں اور اتنی کرامات سے نوازا کہ اگر ہم پورا سال بھی بیان کرتے رہیں تو ان کے فضائل اور مناقب، کرامات ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ان میں سے کچھ جیسے آٹے سے نمک ہوتا ہے، عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ان کے ذکر پاک کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مسئلہ مجھے آج اختتامی طور پر یوں عرض کرنا ہے کہ عزت اور شہرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عارضی اور دوسری دائمی۔ عزت اور شہرت دو طرح کی ہے، ایک عارضی اور دوسری دائمی، ہمیشہ رہنے والی۔ عارضی عزت اور شہرت اس کی ہوتی ہے جس کو مادی ذرائع سے حاصل ہو، دنیاوی اسباب سے حاصل ہو، کوئی دنیاوی عہدہ مل جائے، مقام حاصل ہو جائے تو اس عہدے کی وجہ سے وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، اسے پروٹوکول ملتا ہے، عزت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ عہدہ، وہ مقام ختم ہو جائے تو اس کے بعد نہ اس کا نام لینے والا کوئی ہوتا ہے، نہ ہی اس کی شہرت باقی رہتی ہے، اور نہ ہی اس کو وہ عزت اور پروٹوکول ملتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ من الشمس ہے، آپ سب حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو یہ بات بالکل آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو عزت ملتی ہے آپ کے ووٹوں کے ذریعے، بعض کو عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے
کسی کورس کر کے کسی مقام اور عہدے پر پہنچنے کی وجہ سے، مثلاً کوئی ممبر بن گیا، اسے وزیر بنا دیا گیا، پروٹوکول اسے حاصل ہو گیا، اور جب وہ عہدہ چلا جاتا ہے نہ وہ عزت باقی رہتی ہے، نہ وہ پروٹوکول اس حیثیت سے باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی شہرت ہوتی ہے۔ وہی شہر، وہی محلہ، وہی گلیاں جن میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس وقت ترستے تھے جب وہ عہدے پر تھا، اگر ہٹ جاتا ہے تو انہیں گلیوں میں پھرتا رہے، اسے مصافحہ کرنے والا بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، وہ عزت اور شہرت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، جب تک وہ عہدے پر رہتا ہے تو اس کا ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ملاقات کا وقت بھی نہیں ملتا، لوگ ترستے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے، مصافحہ کر لیا جائے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جب ان کا عہدہ وہ ختم ہوتا ہے تو وہ خود ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جس سے میں بیٹھوں، جس کے ساتھ، پھر اسے ملنے والا بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا، سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جو ہی وہ مادی ذرائع کے ساتھ اور دنیاوی اسباب کے تحت اسے عزت ملی تھی، جب وہ سبب نہیں رہا، وہ وجہ نہیں باقی رہی، تو اس کی عزت اور پروٹوکول بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن ایک عزت وہ ہوتی ہے جو روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ عزت اور وہ شہرت اس شخص کی ہوتی ہے جس کی عزت اوپر سے نیچے کی طرف آئے، یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی ہو۔ جو زائل ہو جاتی ہے یہ بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اور اوپر سے نیچے اترے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ عزت، وہ احترام جو ختم نہ ہونے والا، وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن لوگوں کو اللہ محبت فرماتا ہے اور محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے انہیں ایسی عزت عطا فرماتا ہے اور ایسی شہرت عطا فرماتا ہے کہ پھر دیکھ لیں کہ صدیوں بھی ان کو دنیا سے گزرے ہو گئی ہوں، ہزار ہا سال گزر گئے ہوں، ان کی شہرت، ان کی عزت میں، ان کے ذکر میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، غوث اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے برس گزر گئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن خدا را مجھے بتاؤ کہ ان کی شہرت میں، ان کی عزت میں، ان کے احترام میں کوئی فرق آج تک آیا؟ کبھی کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شہرت ہے اور وہ عزت ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ عزت اور شہرت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بندے اس کا ذکر چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو اسے کوئی زائل نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، اس کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ زمین پر بیٹھنے والا جب کوئی انسان مومن ایماندار صحیح العقیدہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل پر مواظبت کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کی یاد اور عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں کنت احببتہ، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں۔
میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ تو آپ خود جانتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں، وہ محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا وہ بندہ اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری حدیث بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم جبریل امین کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، زمین پر رہنے والے فلاں مقام پر کوئی محلہ ہے تو محلے کا نام، شہر کا نام، بستی کا نام، چاہے پہاڑ کا وہ ٹیلا ہو، ریت کا ٹیلا ہو، یا پہاڑ کی چوٹی ہو، جہاں کہیں وہ رہتا ہے، فلاں شخص فلاں کے بیٹے سے میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس سے تو محبت فرماتا ہے اور جس کو تو نے اپنا محبوب بنا لیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بھی وہ محبوب۔ فرمایا بس یہ تیرے میرے کے درمیان کی بات نہ رہے، جبرائیل آسمانوں میں فرشتوں میں جاؤ اور باقی فرشتوں میں منادی کرو، اعلان کرو کہ اے فرشتوں، زمین پر بسنے والے فلاں شخص سے اللہ محبت فرماتا ہے، میرا بھی وہ محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم بھی میرے محبوب سے محبت کرو۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ جبریل امین۔ کروا کون رہا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ اعلان، جبریل کو حکم اللہ نے دیا نا جی، اللہ نے حکم دیا کہ ایسا اعلان کرو۔ کروانے والا اللہ ہے، کرنے والا جبریل امین ہے، اور اقرار کرنے والے اللہ کے سارے فرشتے ہیں۔ جب وہ اقرار کر لیتے ہیں، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کا چرچا وہ آسمانوں میں ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس کی شہرت، اس کی عزت پھر زمین پر اتار دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس بندے کی شہرت، عزت زمین پر اتاری جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثم یوضع لہ القبول علی الارض، فرمایا اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی محبوبیت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ کون اتارتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا جی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس کو عزت اللہ کی طرف سے عطا ہو، جسے شہرت اللہ کی طرف سے ملے، اور جس کی شہرت اور عزت کا اعلان خدا کے فرشتے کریں، وہ عزت دائمی ہوتی ہے، وہ عزت دائمی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن عزت میں، عظمت میں، ذکر میں ان کے کوئی فرق نہیں، بلکہ بڑھ رہی ہے۔ یقین فرماؤ کہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے ہر محبوب کی شان یہی ہوتی ہے، اللہ کے ہر محبوب کی یہی شان ہے۔ ان کے ذکر ہوتے ہیں، ان کے آراس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے ختمات ہوتے ہیں، ان کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی عبادات اور ریاضات کے بیان ہوتے ہیں۔ یہ کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے؟ ان کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ ایسی عزت ہوتی ہے کہ زندگی میں تو ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کو بوسے دیے جاتے ہیں، اور جب دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کی مٹی کو بھی چوما جاتا ہے۔ احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے کوئی بتائے کہ یہ احترام، یہ عزت، یہ پروٹوکول کسی بادشاہ کو آج تک ملا ہو؟
کہ اس کی قبر کو لوگ چومیں، اس کے قدموں پر کوئی بوسہ دے؟ ہے کسی بادشاہ کا دکھا سکتے ہو؟ بڑے بڑے دنیا میں نامور بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے دبدبے اور روب والے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کی شہرت رہی جب تک بادشاہت رہی دنیا میں. مرنے کے بعد آج آپ دیکھ لیں، راوی سے اولی طرف بھی دیکھ لیں اور راوی کے پرلے کنارے پر بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اولی طرف جہانگیر پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنا بڑا مقبرہ بنا رکھا ہے گھر سے، احاطہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی دیکھیں تو سلام وہاں چلے، ٹھیک ہے نا جی. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے